السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو محرم شریف کے مہینے میں دولت مند ہونے کے لیے میں وظیفہ بتاؤں، اور ایک بہت ہی پاورفل عمل جس کے کرنے سے آپ لوگ جو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی محرم کے مہینے میں آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ غنی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تنگی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اس بات سے بالکل مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم شریف کا یہ جو مہینہ ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا، بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلام کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے، اور اس میں سر فہرست جو ہے سب سے زیادہ مشہور واقعہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں۔ آپ نے دین حق کے لیے اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، نانا کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا پورا کنبہ، پورا خاندان میدان کربلا میں اسی محرم الحرام شریف کے مہینے میں 10 تاریخ کو پورا کنبہ آپ نے جو ہے شہید کروا دیا، اور آپ خود اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ آپ کا پورا گھرانہ خدا کی راہ میں قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، صرف اسلام کو زندگی بخشنے کے لیے، اسلام کو جو ہے مصطفیٰ کی شریعت کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے آپ نے قربانی دی ہے۔ تو بڑا فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی اہمیت، بڑی برکتیں ہیں اس مہینے کی۔ تو اسی مہینے میں دولت مند ہونے کے لیے جو بزرگان دین نے ایک وظیفہ بتایا ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ حضرات ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے، اسکپ کریں گے، تو آپ ایک بہت ہی اچھے وظیفے سے محروم رہ جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، ایک بات بہت خاص ہے جس کو میں بتانا آپ کو بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے وہ بات بتا دوں، اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ دیکھیے، لوگ اکثر اپنے کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان تو رہتے ہیں، اور برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تو رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر کاروبار کے ہیں، جن کے پاس کوئی روزگار ہے ہی نہیں، کوئی کاروبار ہے ہی نہیں۔ بے روزگار جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی بے روزگاری سے پریشان رہتے ہیں۔ جن کے پاس روزگار ہیں وہ لوگ روزگار میں جو ہے برکت نہ ہونے کی وجہ سے، روزگار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں خیالات طرح طرح کے ذہن کے اندر آتے ہیں۔ کوئی کچھ سوچنے لگتا ہے، کوئی کچھ سوچنے لگتا ہے، اور مایوسی کا سامنا کرتے ہیں لوگ، اور اپنے منہ سے کوئی لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ نازیبا کلمات بھی نکالتے ہیں، اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں، اور اللہ کی شان میں جو ہے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، یا ہم اسی لائق ہیں، یہ وہ۔ اس طریقے سے بہت سارے الفاظ لوگ بولتے ہیں، جو یہ سارے الفاظ بولنا ناجائز ہیں، گناہ ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا دار و مدار، دیکھیے رازق جو ہے وہ اللہ ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ اس کے اوپر توکل کریں گے، اس کے اوپر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے رزق عطا فرمائے گا، رزق کی تنگی سے آپ کو دور فرمائے گا۔ اسی لیے لوگ پریشان ہو کر جنہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کسی نے جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہو، کوئی کرتب کرا دیا ہو جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ تو لوگ مشورہ دینے والے دیتے بھی ہیں، اور آج کل یہ بہت چل رہا ہے، لوگ کرنے دھرنے والوں کے پاس بہت جا رہے ہیں، جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کوئی خاص مقصد نہیں ہے، صرف بس یہی کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ جناب تو بیٹھے ہی اسی لیے ہیں، ان کی دکان ہی اسی بات پہ چل رہی ہے۔ انہوں نے جو ہے نام پوچھا، اور سچویشن پوچھنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے اوپر کوئی کرتب ہے، کوئی جادو ٹونا ہے، آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ جو ہیں پریشان ہیں۔ تو کیا جو ہے آپ یہ بتائیں کہ اس کا توڑ کیا ہوگا؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کو خرچ کرنا ہوگا، یہ لانا ہوگا، وہ لانا ہوگا، اس کا اتارا ہوگا، اس کا اتارا ہوگا۔ اس طریقے سے آدمی کو وہ لوگ الجھا کر پیسہ کھینچتے ہیں، اور جو ہے آدمی کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو ہمارے بھولے بھالے بھائی جو ہیں ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس کے جو ہے بیوقوف بن کر چلے آتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں نکلتا، کچھ وصول نہیں نکلتا۔ تو آپ حضرات کو سب سے خاص چیز جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھنا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، بزرگان دین کا وسیلہ دے کر، اللہ کے محبوب کا وسیلہ دے کر، اہل بیت پاک کے صدقے میں، اولیاء کرام کے صدقے میں اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اور اللہ ہی دینے والا ہے اور مصطفیٰ دلانے والے ہیں۔ بزرگان دین کا صدقہ ہم لوگوں کو ملتا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی پریشانی دیتا ہے، اللہ ہی عیش و آرام دیتا ہے، اور اللہ ہی انسان کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی غریبی دے کر اپنے بندے کو آزماتا ہے، کبھی امیری دے کر اپنے بندے کو آزماتا ہے، امیری دے کر آزماتا ہے، اتنی امیری دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد یہ جائزہ لیتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں، مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے امیر ہونے کے بعد خدا کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ غریب ایسے ہیں جو غریبی پر جو ہے راضی رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ غریب ایسے ہیں جو غریبی پر راضی نہ رہ کر اپنے منہ سے نازیبا کلمات کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بولنے لگتے ہیں۔ تو سبھی طریقے کے لوگ ہیں میرے دوستو، ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو توکل اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ چلیے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، محرم شریف میں اس مہینے میں اس کو جو ہے کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی تاثیر جو ہے برقرار رہے گی، لیکن بزرگان دین نے جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ محرم شریف کے مہینے میں اس عمل کو کیا جائے تو اس کی بڑی برکتیں اور بڑی جو ہے فضیلتیں حاصل ہونے والی ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو کرنا کیا ہے کہ محرم شریف کی پہلی تاریخ سے لے کر اور چاند ڈوبنے تک، یعنی کہ پورا مہینہ، آپ کو متواتر کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنا ہے، اور تسبیح کس کی پڑھنا ہے؟ اللہ کے 4 نام ہیں، ان کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے چاروں ناموں کو ایک مرتبہ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنا ہے، اور اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح اللہ کے 4 ناموں کی پڑھنا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نام کون سے ہیں، اس کے بعد پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے ہر نماز کے بعد آپ کو پوری مکمل تسبیح پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف لگانا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمانو یا غنیو یا رزاقو، یا اللہ یا رحمانو یا غنیو یا رزاقو، یہ اسم اعظم 4 ملا کر کے اللہ کے نام ہیں، ان چاروں کو آپ کو ملا کر کے پڑھنا ہے، اور چاروں کو جب پڑھیں گے تو ایک ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کو پوری تسبیح پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا غنیو یا رزاقو، ایک ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمانو یا غنیو یا رزاقو، 2 ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمانو یا غنیو یا رزاقو، 3 ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو جو ہے لگاتار یہ تسبیح پڑھنا ہے محرم کے مہینے میں، اور ہر نماز کے بعد پڑھے، پہلی تاریخ سے شروع کر دے، اور جس نے ویڈیو جو ہے بعد میں دیکھی ہو، پہلی تاریخ کو نہ دیکھ پایا ہو وہ انسان، تو وہ اس نے جب بھی دیکھی ہو، جب سے وہ اس کام کو جو ہے شروع کر دے۔ اگر آپ حضرات محرم کے مہینے میں 10 دن بھی اس عمل کو کر لیتے ہیں تو امام علی مقام کے صدقے میں، کربلا والوں کے طفیل اور بزرگان دین کے صدقے میں، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل، اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں وہاں تک پہنچے گا۔ میرے پیارے ناظرین، اس وظیفے کو آپ حضرات میرے کہنے سے ضرور کریں، زیادہ دیر کا کام نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنا وقت جو ہے فالتو چیزوں میں گنوا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اپنا وقت جو ہے خراب کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو فالتو وقت جو ہے برباد نہیں کرنا ہے، کثرت کے ساتھ، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو جو ہے پڑھتے رہنا ہے۔ انہی کی برکتیں جب حاصل ہوں گی تبھی اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ لوگ غریب جو ہوتے ہیں وہ اپنی قسمت سے نہیں بلکہ اللہ کے کرنے سے ہوتے ہیں۔ اللہ اگر کسی کو غریبی دیتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش میں وہ انسان مبتلا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ نے فلاں کو بہت زیادہ مالدار کر دیا، مجھے اتنا غریب کر دیا، میں جو ہے پریشانی زندگی کی اٹھا رہا ہوں، تو اللہ جو ہے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسا وہ اللہ کا بندہ ہے ایسے آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، آپ آزمائش میں مبتلا ہیں،
سامنے والا دوسری اینگل کی آزمائش میں مبتلا ہے، وہ امیر ہو کر آزمائش میں مبتلا ہے اور آپ غریب ہو کر آزمائش میں مبتلا ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو مالدار کر دے گا۔ اور جب آپ یہ پڑھائی کریں، یہ وظیفہ پڑھیں، تو دل کے اندر جو ہیں وہ نیک خیالات ہوں، اچھے خیالات ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، اللہ دل کے راز جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا لیکن خدا دل کے ارادے کو جانتا ہے۔ آپ کے دل میں کیا چھپا ہے پروردگار عالم کو یہ بھی معلوم ہے، آپ کے ذہن اور آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے پروردگار عالم کو یہ بھی معلوم ہے۔ اس رب سے کائنات کی کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی۔ تو میرے دوستو، جب آپ عمل اور وظیفہ کریں تو اپنے دل کے اندر اچھے خیالات رکھیں، نیک خیالات رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس وظیفے کی برکت سے دولت عطا فرمائے گا تو میں اللہ کی راہ میں اپنا جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کروں گا اور مسجدوں میں، مدرسوں میں اپنی جو ہے کمائی کو جو ہے اس میں خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کروں گا، زیادہ سے زیادہ خیرات کروں گا، غریبوں فقیروں کا خیال رکھوں گا، ان کی مدد کروں گا، اپنے آپ بھی حج کو جاؤں گا، اپنے والدین کو بھی حج کراؤں گا، عمرہ کروں گا۔ یہ ساری اچھی چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مقصد جو ہے ذہن کے اندر اگر ہوں گے، اچھے مقصد ہوں گے ذہن کے اندر، تو اللہ ضرور آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں دولت کی ہوس میں، دنیا کے لالچ میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کا سہارا اگر لیتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے۔ ویسے خدا کی ذات سے وہ دور ہیں، لیکن جب بات آتی ہے امیر ہونے کی تو سوچتے ہیں ارے لاؤ وظیفہ کر لیا جائے، اس وظیفے سے جو ہے اللہ ہمیں مالدار کر دے گا، امیر کر دے گا۔ اور دوسرے کام جو ہے خدا کو ناراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا گناہ گاری کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر سوچتے ہیں کہ لاؤ وظیفہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے مالدار کر دے گا، اور جب ہم مالدار ہو جائیں گے پھر ہم گاڑی لیں گے، بنگلہ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پراپرٹی خریدیں گے، ہمارا نام ہوگا، ہمارے پاس دولت ہوگی۔ تو یہ دنیاوی خیالات جو ہیں یہ آپ کو اپنے ذہن میں نہیں رکھنا ہے، آپ کو اچھے خیالات رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر وظیفہ کرے، عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل میں، اس وظیفے میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل اور کرم سے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس مہینے کی برکت سے امام حسین علی مقام اور جملہ اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل میں حضور غوث جیلانی و خواجہ معین الدین حسن سنجری و جملہ اولیاء کرام کے صدقے اور وسیلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو غنی کر دے، اس شخص کو مالدار کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما دے، اللہ اس کے رزق میں تنگی کو دور فرما کر اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دے اور اس کو غنی اور مالدار فرما دے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔